حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ سن 2020 قبل مسیح میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کا جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بہت قریب ہے علیہ السلام۔ اس لیے وہ اپنا کبھی کہا جاتا تھا نا کہ شعیبی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ یہ تو بہرحال مانی ہوئی بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے مدین، یہ انہی کی کڑیوں سے ہیں۔ اکابر نے لکھا ہے ان کی والدہ کے بھی نام تذکرے بڑے ہیں، لیکن ان کے سوا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں جن کا نام کتابوں میں ذکر فرمایا گیا قطورہ۔ یہ مدین ان کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور انہی سے مدین کی قوم چلی ہے اور انہی سے وہ شہر آباد ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ مطلب وہ قبیلہ بھی مدین کہلایا، وہ شہر بھی مدین کہلایا، اور وہ نسل وہ قوم بھی مدین کہلائی۔ اور ساتھ میں اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں عام رواج تھا۔ قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جہاں مدین والوں کی طرف بھیجے گئے وہاں ایکا والوں کی طرف بھی بھیجے گئے، ہے کہ اصل میں یہ جو مدین والے تھے یہ تو رہتے تھے شہر میں، اور جو ایکا والے تھے یہ رہتے تھے بن میں۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں مدین والوں کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا تھا کہ جا کر ان کو سمجھائیے، وہیں اللہ نے ایکا والوں کی طرف بھی حضرت کو بھیجا کہ ان کو بھی سمجھائیے۔ اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، اپنا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے، کہ جو اپنے وقت میں یعنی مفسر قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے، اور مورخ تاریخ بھی تھے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ اصل میں ایکا ان کے ہاں ایک درخت تھا جس کو ایکا کہا جاتا تھا، یہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ کذب اصحاب الایکہ، اور علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ جیسے مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تو ایکا والوں کی طرف سے بھی بھیجے گئے۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے تو مکتی مکتائی ہے کہ یہ اصل میں ہیں 2 قبیلے، اپنے مقام پر یہ 2 قبیلے بنے ہیں، لیکن یہ نسل پیچھے سے ایک ہی ہے، مدین سے چلے ہیں، چاہے وہ ایکا والے ہوں چاہے مدین والے ہوں۔ کچھ اکابر نے اس کے برعکس بھی پیش کیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ بہرحال خلاصہ اکابر نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا تو وہیں ایکا والوں کی طرف بھی بھیجا، اور دونوں کے اندر بیماریاں تھیں عقیدوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 بیماریاں ان میں بڑی مشہور ہوئیں، ایک تو تھی عقیدے کی اور دوسری تھی معاملے کی۔ عقائد اور معاملات یہ دونوں ہم نے خیال رکھنے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ دونوں ان میں آئیں اور بیک وقت آئیں۔ ایک تو خدا کی پاک ذات کے سوا اور معبود مان لیے، ان کی پوجا شروع کر دی، اور دوسرا جو ہے وہ معاملات میں اتنے برے واقع ہوئے کہ آج بھی ان کی تاریخ آپ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی روشنی میں بھی پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور ان پاک آیات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی جو اصل میں بستی تھی نا، بستیاں، یہ اصل میں ایک بڑی سڑک پر، شارع عام جس کو کہا، بڑی سڑک پر، کھلی سڑک پر واقع تھی، اور یہ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کھلی سڑک پر واقع ہیں۔ وہ کون سی سڑک تھی؟ علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں یہ ایک بڑی کھلی بڑی وسیع سڑک تھی جو یمن سے نکلتی تھی، مکہ مکرمہ اور ینبوع ہوتے ہوئے شام جاتی تھی، جسے آج سیریا یا سوریا کہتے ہیں،
اور دوسری ایک سڑک عراق سے ہوتے ہوئے مصر آتی تھی. ان کی بستیاں اس سڑک کے کنارے پر واقع تھیں, اور حرم سے یا یمن سے جانے والے قافلوں کو جو شام جاتے تھے ان کو انہی راستوں سے گزرنا پڑتا تھا اور ان سے واسطہ پڑتا تھا. علماء نے لکھا ہے یہ آڑے آ جاتے تھے کئی قافلوں کے, ان سے بھاری جزیہ لیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے, ان زبردستی ان کا مال لیتے, ان کے نہ چاہتے ہوئے ان کے سے جزیہ لیتے جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا. اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر ان کو عقیدے کی تعلیم دی, اس لیے کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر باقی معاملے پر بات ہوگی نا, پہلے عقیدے پر تو بات ہو. اور آگے حضرت نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, میزان ماپ کو تول کو برابر رکھو, اس میں نقصان نہ کرو, کمی نہ کرو. ماپتے ہو تو پورا ماپو, تولتے ہو تو پورا تولو. انی اراکم بخیر, میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں. قدرت نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. علماء مفسرین نے ان آیات کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا جو علاقہ بھی تھا نا, قدرت نے ایسے اس کو باغوں اور پھولوں سے لدا تھا کہ اگر کوئی شخص وہاں آ جاتا تھا تو وہ ان وادیوں کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کن وادیوں میں رہتے ہیں لوگ. اور مالی حالات سے بھی, بلکہ بعض اکابر نے لکھا ہے یہ اس زمانے میں تاجر تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے, یہ نہیں کہ گئے گزرے ہوئے. اور اگر یہ شے ان لوگوں کے لیے عیب تھی تو ہمارے لیے بھی کوئی خوبی نہیں ہے, ہمارے لیے بھی عیب ہی ہو. وہ تب بھی عیب تھی, وہ اب بھی عیب ہے, اس لیے کہ وہ ہے عیب. وہ جس کو کمی اور دھوکے بازی کہتے ہیں, یہ ہر دور میں عیب رہے گی. اگر ان کی گرفت اس عیب پر ہوئی تو اس امت کی گرفت بھی اس عیب پر ہوگی. اس لیے کوشش کریں. صدیوں پہلے حضرت شعیب علیہ السلام یہ سبق دے گئے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو. حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھیرنے والا عذاب تمہیں ایک دن گھیرے گا. علماء مفسرین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پڑھیں. حضور نے ارشاد فرمایا کبھی اگر کسی چیز کو چیز تول کر دینے کی نوبت آتی نا تو حضور دینے والے سے فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑا زیادہ دے دو, زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, کم مت, کم نہیں تولو. علماء مفسرین نے ان پاک آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر جو اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں لیکن امانت سے کرتے ہیں, امانت کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں پاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے تاجر قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. غور سے سنیں, کمی کرنا یہ تخفیف ہے. اچھا پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ترکڑی میزان میں کمی کا تو خیال رکھوں کہ کمی نہ ہونے پائے, لیکن باقی معاملات میں کمی کی پرواہ نہ کروں تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ تطفیف کا لفظ میزان پر آتا ہے اور یقیناً آتا ہے تو دوسرے معاملات پر بھی آتا ہے. اس لیے فرمایا میزان کی دونوں ترازو تو برابر رکھو بالکل, لیکن تخفیف کو یہیں تک روکو نہیں, یہ عقائد میں بھی آئے گی کہ عقیدے صحیح رکھو, اور یہ اعمال نماز روزے حج زکات میں بھی آئے گی کہ یہ برابر رکھو, اور پھر میزان کو بھی برابر رکھو. کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اگلی بات بھی سن لیں. یہ بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ملازم ہے کہیں اور سامنے والے ادارے نے یا شخص نے اس کا وقت خریدا ہوا ہے کہ تیرے ایک دن کے 8 گھنٹے ہمارے ہیں, اس میں تم نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا کام کے اتنی دیر کام کرنا ہے. اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ بھی اسی زد میں آئے گا. یہ نہیں کہ صرف تاجر جو ہے وہ معاملے میں ٹھیک ہے باقی آپ کو اور مجھے کھلی چھٹی ہے, نہ, سامنے والے نے ہمارے گھنٹے گنے ہوئے ہیں اور وہ ان کا معاوضہ ہمیں دیتا ہے. اگر اس میں آپ اور میں کوئی کمی کرتے ہیں تو اکابر نے فرمایا یہ بھی تخفیف کی زد میں ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین, بربادی ہے تخفیف کرنے والوں کے لیے.
اس لیے جہاں میں اور آپ اپنے عقائد کو درست رکھیں وہاں اعمال کا بھی خیال رکھیں اور وہاں ان معاملات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ نہ ہو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ماپ اور تول کو برابر رکھو. ماپ اور تول میں صرف ترکڑی ہے یا معاملات اور بھی ہیں؟